تو ہر عاشق کی تمنا تھی آقا میرے مہمان بنے، آقا میرے مہمان بنے۔ امیر راستے میں کھڑے ہیں، نبی کو اپنا مہمان بناؤں گا، دولت والے اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، مصطفیٰ میرے مہمان بنیں گے۔ لیکن ایک غریب صحابی تھا جس نے کبھی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن تمنا تھی آقا میرے مہمان بن جائے، آقا میرے مہمان بن جائے۔ آقا ماں کی خدمت میں کہتے ہیں اے ماں میرا جی چاہتا ہے مصطفیٰ میرے مہمان بنے۔ ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی ایوب انصاری بتا تو صحیح آنکھ میں آنسو کس لیے ہے؟ کہتے ہیں ماں تمنا کہ مصطفیٰ میرے مہمان بنتے، لیکن کیا کروں میں اتنا قریب ہوں کہ میں ان سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے مہمان بن جائیے۔ جا کے دیکھ تو راہوں میں کیسے کیسے امیر کھڑے ہیں، راہوں میں لوگ پل کے بچھا کے کھڑے ہیں، میرا تو نمبر بھی نہیں آئے گا۔ ماں نے کہا بیٹے دل تھوڑا کیوں کرتا ہے؟ ماں نے ہاتھ میں بیٹے کے بالٹی دی، کہا بیٹے جا اس میں پانی بھر کے لے کے آ۔ کہتے ماں کیا کرے گی؟ کہا بیٹے امیروں نے اپنے حساب سے گھر سجائے ہیں، غریب اپنے حساب سے گھر سجائیں گے۔ اگر تمنا امیروں کو ہے کہ مصطفیٰ آئیں گے تو تمنا غریبوں کو بھی یقین ہے کہ مصطفیٰ ہمارے گھر آئے گا۔ جس کا دل مدینے کی یاد میں دھڑکتا نہ ہو، ہر دل مدینے کی یاد میں دھڑکتا ہے، ہر آنکھ اس کے خیال میں ہوتی ہے، ہر جسم کروٹیں بدلتا ہے۔ کسی دن تو مصطفیٰ کے شہر میں حاضری ہو، مگر سنیں شہر مکہ شریف بھی، شہر مدینہ شریف بھی، بریلی شریف سے آواز آتی ہے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ جب عاشق تذکرہ کرتا ہے نا تو صرف مرکز عشق کی بات چھیڑا کرتا ہے، اور عاشقوں کا مرکز عشق مصطفیٰ کا مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے۔ اور جب ہم نے شہر مدینہ پہ غور کیا، آخر شہر تو بڑے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے بڑے حسین شہر ہیں، لیکن کسی کو کسی شہر سے عشق نہیں ہوتا۔ یہ صرف مصطفیٰ کا شہر ہے جس کے عشق میں لوگ دیواروں سے لپٹ کے رویا کرتے ہیں۔ یہ صرف مصطفیٰ کا شہر ہے جس کی محبت میں لوگ دیواروں سے لپٹ کے رویا کرتے ہیں۔ سنو اس شہر سے پیار کیوں نہ ہو، ہر شہر کسی نہ کسی وجہ سے پہچانا گیا، اور اس کی آبادی کی وجہ ظاہری طور پر نظر آئی، لیکن مصطفیٰ کا وہ شہر ہے مدینہ جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی۔ مدینہ شریف وہ شہر ہے جس کو آباد ہی عشق کی بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ آؤ اپنے مدینے کی تاریخ سنو، مصطفیٰ کے مدینے کی آبادی سے، یعنی جب یہاں کوئی زمین پہ گھر نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا، کوئی بستی نہیں تھی، اس وقت 1000 سال پہلے اس سے ایک بادشاہ ہوا ہے، نام تھا تبہ حمیری، بڑا پاورفل بادشاہ، اور مزاج تھا اس کا کہ میں شہروں کو فتح کروں، اور ایک سودا اس کے دماغ میں تھا کہ میں شہروں کو فتح کروں گا، یہاں تک کہ پوری دنیا پہ حکومت قائم کروں گا۔ وہ شہر فتح کرتا گیا، اور اس کی پاور اتنی تھی جب کسی شہر کے پاس پڑاؤ ڈالتا تو لوگ اپنے شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شہر فتح کرتے کرتے مکہ شریف پہنچ گیا۔ سننا مصطفیٰ کے مدینے کی تاریخ ہے۔ فتح کرتے کرتے مکہ شریف پہنچا، اور شہر مکہ کے باہر جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جب مکہ شریف کے باہر پڑاؤ ڈالا، ایک دن گزر گیا کوئی نہیں آیا، 2 دن گزر گئے کوئی نہیں آیا، 3 دن گزر گئے کوئی نہیں آیا۔ لوگوں سے کہنے لگا اپنے مشیروں سے، یار جس شہر سے گزرے ہیں لوگوں نے بنا مقابلہ کیے چابیاں دے دی، یہ کس شہر کے پاس آ کے پڑاؤ ڈالا ہے کہ 3 دن گزر گئے کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کہ ان شہر والوں کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کسی نے کہا تو نہیں جانتا بادشاہ، اس شہر کو مکہ شریف کہا جاتا ہے، اور جو مانتے ہیں کہ اس میں خدا کا گھر ہے، اس شہر کے رہنے والے خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرا کرتے ہیں۔ تبہ حمیری نے کہا تھا اگر اس شہر میں بننے والے گھر ہی کو گرا دیا جائے تو تب تو یہ لوگ ڈریں گے۔ تو جو اس کے ساتھ کم عقل وزیر تھے کہنے لگے اچھی سوچے بادشاہ، اس مکہ شریف میں جو خدا کا گھر ہے اسے گرا تو پھر یہ ڈرنے لگیں گے۔ اس نے جیسی گرانے کا ارادہ کیا، سر میں درد شروع ہوا۔ جب سر میں درد شروع ہوا، 1 دن درد رہا، 2 دن درد رہا، 3 دن درد رہا، 7 دن ہو گئے درد ہوتے ہوتے۔ ہر طرح کے طبیب نے علاج کیا، ہر طرح کے حکیم نے علاج کیا، جو اس کی جماعت میں پڑھنے پھونکنے والے تھے انہوں نے تم درود کیا، لیکن کوئی شفا نہ
ملی، پھر آخر کار تھک گیا، اس نے اپنی جماعت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا، کہا پتا تو کرو میرے سر میں درد کیوں ہے۔ جب بڑے بڑے علماء سر جوڑ کر کے بیٹھے، انہوں نے کہا بادشاہ سر بتانا۔ کہا کون سی بات؟ کہا اس بستی میں، اس شہر کے اندر جو گھر ہے، کہیں تیرے ذہن میں اسے گرانے کا خیال تو نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں خیال تو آیا تھا۔ کہا بس کر، اب کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اگر شفا چاہتا ہے تو ارادہ بدل دے، اس گھر کو توڑنے کا ارادہ بدل دے۔ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو بیماری تیری دواؤں سے نہیں جا رہی ہے، اس کا احترام دل میں بسا لے، خدا کی قسم تیری عمر بھی بڑھا دی جائے گی، تجھ کو شفا بھی دے دی جائے گی۔ یا رسول یا او بھائی سنو تاریخ، اس نے ذہن سے ارادہ نکالا کہ اب میں گھر نہیں گراؤں گا خدا کا۔ فوراً سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا، ایک تاریخی بات اور بتا دوں، اس سے پہلے کبھی کعبے پہ غلاف بھی نہیں پڑا تھا، اس سے پہلے کبھی کعبے پہ غلاف بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کے دل میں آیا چلو اس گھر کو چل کے دیکھوں۔ اس نے کعبے کا طواف کیا، اللہ کے گھر کو دیکھا، اس نے حکم دیا سب سے پہلے میری طرف سے کعبے کا غلاف تیار کیا جائے۔ استبا حمیری کی جانب سے سب سے پہلے کعبے کا غلاف تیار ہوا، پھر اس کے بعد طواف کر کے یہ واپس جانے لگا۔ اللہ اکبر، پھر وہ زمین آ گئی جسے دنیا شہر مدینہ کہتی ہے، شہر مدینہ کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جب وہ زمین آئی نا تو اس کی جماعت کے جو مولوی تھے وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ کبھی اچھی خوشبو آتی ہے نا، آدمی ٹھہرتا، کہنے لگا بات کیا ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے بادشاہ۔ کہا پھر تم کیا جانتے ہو؟ کہا اس زمین سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ بات سمجھ گئے ہو تو بول دو سبحان اللہ، کوئی کرایہ نہیں لگے گا۔ کہنے لگا اس زمین سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کون محمد، کس کا مدینہ؟ کہنے لگا تم نہیں جانتے، ایک آخری پیغمبر آئیں گے جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اور وہ اس شہر میں تشریف لائیں گے۔ یہ کہنے لگا ان کی شان کیا ہے؟ مولوی کہنے لگے ان کی شان یہ ہے جس سے وہ راضی ہو جائیں گے اس سے خدا راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے جب اس سے وہ جس سے راضی ہو جائیں گے اس سے خدا راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، طبہ حمیری کہنے لگا بتاؤ کتنا وقت ہے آنے میں؟ اس کے علماء نے کتابیں کھولی، کہا کتابیں بتا رہی ہیں کہ آنے والا ہے، کتابیں بتا رہی ہیں کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے کہا وقت قریب آ گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس نے 300 حویلیاں بنائی، 300 مکان اس زمین پہ بنائے، اور 300 مکانوں میں 300 علماء کو اس نے آباد کیا، لیکن ایک مکان اس نے 2 منزلہ تیار کرایا، اور اس مکان کے اندر جو ان میں سب سے بڑا عالم تھا اس کو اس مکان کے اندر رکھا۔ رکھنے کے بعد جب بستی تیار ہو گئی، مکان تیار ہو گیا، شہر بھی آباد ہو گیا، اب علماء سے کہنے لگا بتاؤ وہ کب آئیں گے؟ کہنے لگے وقت قریب ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، جب طبہ حمیری کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس نے خط لکھا، لکھنے کے بعد سب سے بڑے عالم کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ میرا خط سنبھال کر کے رکھ لو، ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے، اگر میری زندگی میں حضور آ گئے تب تو میں خود ان سے ملاقات کر لوں گا، اگر وہ میری زندگی میں نہ آ سکے تو میرا خط اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائے تو میرا خط ان کے حوالے کر دینا، اگر تم کو بھی ان کا زمانہ نہ ملے تو اپنے بچوں سے کہہ دینا یہ خط وہ ان کے حوالے کر دیں، اگر بچوں کو بھی مصطفیٰ کا زمانہ نہ ملے تو ان سے کہہ دینا وہ اپنے بچوں کے حوالے یہ خط کر دیں کہ وہ مصطفیٰ کے حوالے کر دیں۔ یہ کہہ کے طبہ حمیری تو دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب دیکھو تاریخ میں فرق پلٹا ہے، 1000 سال کے بعد میرے مصطفیٰ نے ہجرت مکہ شریف سے کی ہے، شہر مدینہ کا رخ کیا ہے، تو تاریخ کا فرق پلٹ کر کے دیکھو پیارے، جب مصطفیٰ مدینہ شریف کی طرف چلے گئے تو ہر عاشق کی تمنا تھی آقا میرے مہمان بنے، آقا میرے مہمان بنے۔ امیر راستے میں کھڑے ہیں، نبی کو اپنا مہمان بناؤں گا، دولت والے اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، مصطفیٰ میرے مہمان بنیں گے، لیکن ایک غریب صحابی تھا جس نے کبھی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن تمنا تھی آقا میرے مہمان بن جائیں، آقا میرے مہمان بن جائیں۔ آقا ماں کی خدمت میں کہتے ہیں اے ماں میرا جی چاہتا ہے مصطفیٰ میرے مہمان بنے،
माँ ने बेटे का चेहरा देखा, कहने लगी अय्यूब अंसारी बता तो सही आंख में आंसू किस लिए है? कहते हैं माँ तमन्ना के मुस्तफा मेरे मेहमान बनते, लेकिन क्या करूं मैं इतना करीब हूं कि मैं उनसे कह भी नहीं सकता कि मेरे मेहमान बन जाइए। जाके देख तो राहों में कैसे कैसे अमीर खड़े हैं, राहों में लोग पल के बिछा के खड़े हैं, मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा। माँ ने कहा बेटे दिल थोड़ा क्यों करता है? माँ ने हाथ में बेटे की बाल्टी दी, कहा बेटे जा इसमें पानी भर के लेके आ। कहते माँ क्या करेगी? कहा बेटे अमीरों ने अपने हिसाब से घर सजाए हैं, गरीब अपने हिसाब से घर सजाएंगे। अगर तमन्ना अमीरों को है कि मुस्तफा आएंगे तो तमन्ना गरीबों को भी यकीन है कि मुस्तफा हमारे घर आएगा। अल्लाहु अकबर। ओ यार माँ माँ होती है, तो कभी भटक जाया करो तो माँ के कदमों में आके बैठा करो। कभी मुसीबतें आके घेर लें, खुदा की कसम मजार अपनी जगह, औलियाए कामिलीन अपनी जगह। मुसीबत आ जाए ना तो तेरे घर में तेरा सबसे बड़ा वली तेरा बाप है, तेरा सबसे बड़ा वली तेरा बाप है। दुख हो उसके कदमों में आके बैठ जा, उसके कदमों में आके बैठ जा। बाप कोई छोटा नाम नहीं है जवान। बहुत आसान है नारे लगा लेना, बहुत आसान है ये कह देना मैं माँ की खिदमत कर रहा हूँ। वो एक जवान था ना, एक दिन माँ से कहने लगा माँ मैंने बहुत मौलवियों को कहते सुना है कि तुमसे माँ का हक अदा नहीं होगा, माँ का हक अदा नहीं होगा। माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ मुस्कुरा के कहने लगी नहीं लाल, उलमा जो कहते हैं सच कहते हैं। कहने लगा माँ बता तो सही मुझे क्या करना है? माँ ने कहा अच्छा मेरा हक अदा करेगा? हाँ हाँ। माँ ने कहा बेटे फिर बिस्तर मेरे बगल में बिछा ले। तवज्जो है ना, जो कहते हैं ना मैंने माँ का हक अदा कर लिया, मैंने इतनी खिदमत की, सुने क्या खाक खिदमत करते हैं हम माँ बाप की। माँ कहने लगी चल बिस्तर बिछा बगल में। माँ ने बिस्तर बिछवा दिया। सर्दी की रात थी, बेटे की जरा सी आंख लगी, माँ ने आवाज दी बेटा। जी अम्मी। मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। फरमाया माँ ने जा जल्दी पानी भर के ला, मुझे प्यास लगी है। थोड़ा थोड़ा गया पानी लाए, ले माँ तेरा हक अदा करना है। माँ ने आधा पानी पिया, आधा बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा माँ ये क्या किया? कहने लगी मेरा हक अदा नहीं करना। चुप हो गया। जहां बिस्तर पे पानी गिरा था करवट बदली, दूसरी जगह जाके लेट गया उसी बिस्तर पे। थोड़ी देर आंख लगने को थी, माँ ने फिर आवाज दे दी। तो कहने लगा माँ क्या बात है? कब मेरा हक अदा नहीं करना? करना तो है। कब बेटे फिर पानी ला। सर्दी थी, फिर उठ के चला गया, 2 मरतबा चला गया। फिर माँ ने कुछ पिया, कुछ बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा माँ ये क्या कर रही हो? देखो लहजा बदल गया 2 बार में। माँ ये क्या कर रही हो? मेरा हक अदा नहीं करना? तो करना तो है। कहा बेटे फिर लेट जा। तो 2 जगह बिस्तर पे पानी गिर गया, तीसरी जगह खाली बची, उस पर लेट गया। जब आंख लगी माँ ने फिर आवाज दी, झुंझला के कहने लगा अब क्या है? माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करना? कहने लगा करना तो है। कहा फिर पानी ला। कहने लगा माँ एक बार ही मंगा लेना पानी, बार बार क्यों भेज रही हो? माँ ने कहा तूने कहा था हक अदा करूंगा। फिर गया मुश्किल से पानी भर के लाया। माँ ने फिर थोड़ा सा पिया, बिस्तर पे गिरा दिया। गुस्सा होके कहने लगा माँ तुझे दिखाई नहीं देता, पूरा बिस्तर तूने भिगो दिया, अब बता मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा लख्त जिगर बस तेरे सवाल का जवाब मिल गया है। तूने कहा था मैं माँ का हक अदा करूंगा। कहा बेटे भी तूने 3 जगह पानी गिरा देखा है, तब तुझे जलाल आ गया। कहती है मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, ये तो 3 जगह है। तूने सर्दी में 7 जगह बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन कभी मैंने तुझे डांटा ना था। तेरी जगह पे करवटें बदल के लेट भी रखी, लेकिन कभी खुद से जुदा नहीं किया था। 3 जगह पानी क्या गिरा, तेरे लहजे बदल गए। 3 जगह पानी क्या गिरा, तेरा तेवर बदल गया। कहा बेटे तू क्या जाने, जब 7 जगह पानी गिरा था कहीं लेटने जगह ना थी, मैं माटी कीले पे लेटी लगी। जब तुझे लेटने जगह ना मिली तो मैं पानी पे लेटी लगी, तुझे सीने पे लेटाती रही थी। और यार ये माँ होती है, और खुदा की कसम ये मत समझ कि माँ राबिया बसरिया होगी तभी दुआ कबूल होगी। हाँ माँ अगर बिल्कुल गवार और जाहिल है, हाथ में मिट्टी और गोबर भी लगा है, लेकिन अगर तेरे हक में हाथ उठागी, खुदा की कसम इधर हाथ उठते गए उधर अर्श हिलने लग जाया करता है।
رب فرماتا عرش کیوں ہل رہا ہے؟ کہتا مالک دیکھ ایک ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا میں تب تک ہلوں گا جب تک ماں کی بات سنی نہیں جائے گی۔ رب کہتا ہے ٹھہر جا، تو نے التجا بعد میں کی ہے، میں نے ہاتھ اٹھتے کی ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا۔ آج دکھ ہو جائے بندہ تعویذ کے لیے بھاگتا، خدا کی قسم نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اختر رضا تاج الشریعہ محنت سے بنے ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم یا تو احمد رضا کی عطا سے بنے ہیں یا پھر ماں کی دعا سے بنے ہیں۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب مائیں پارسا ہوتی ہے تو بیٹے متقی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، ماں کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور کبھی دکھ آئے تو ماں کے قدموں میں بیٹھ، کبھی باپ سے دعائیں لے، کبھی باپ سے دعائیں لے۔ لیکن نہیں، ہمارے سماج کا معاملہ یہ ہے کہ ماں کی اتنی شان بیان ہو گئی، بندہ باپ کو کچھ سمجھ نہیں تیار نہیں ہے، بس یہی سوچتے ہیں اماں ہی کی خدمت کرو، ابا کی کھاٹ اٹھا کے باہر ڈال دو۔ نہیں، مجھے بتا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سننا میری بات، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جوتے کس کے صاف کرتی ہے؟ باپ کے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ کپڑے کس کے دھلتی ہے؟ بولیں، باپ کے دھلتی ہے نا؟ مجھے بتا تو صحیح، جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور پھر جس کے قدموں کے نیچے اس جنت کی جنت ہے، اس کے رتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے رتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا لخت جگر آنسو نہ بہا، بالٹی لے پانی لا۔ یاد ہے نا بات؟ حضور کو مہمان بنانا ہے گھر کا، بالٹی لے پانی لا، بالٹی لی، پانی لائے، ماں نے چھڑکاؤ کیا، جھاڑو لگائی، مصلی بچھا دیا، کہنے لگی بیٹے اب تو لیٹ جا، مجھے محبوب کو اپنے گھر بلانا ہے۔ ماں تھی نا، کہنے لگی محبوب کو اپنے گھر بلانا ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، مالک میرے بیٹے کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، کم سے کم اتنا وقت محبوب کا میرے گھر دے دے کہ وہ ایک گھوٹ پانی کا میرے گھر پی جائے، ایک گھوٹ پانی کا میرے گھر پی جائے۔ ماں نے اتنا کہا، صبح کا وقت ہوا، جہاں امیر جا کے مدینہ شریف کی راستے میں انتظار میں بیٹھے تھے۔ ماں نے کہا جا بیٹے مصطفیٰ کو لے کے نہیں آئے گا؟ کہنے لگے ماں میں غریب ہوں۔ کہا نہیں بیٹے جا تو صحیح، جانا تیرا کام ہے، آنا ان کا کام ہے۔ ماں نے یہ کہہ کے بیٹے کو بھیجا۔ اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری گئے، اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ امیر مصطفیٰ کی راہ میں بیٹھے تھے۔ کوئی کہتا تھا اس سواری پہ حضور کو لے کے جاؤں گا، کوئی کہتا تھا میں اپنے سواری پہ لے کے جاؤں گا، لیکن ان کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی، پیدل تھے، ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جب امیر کہتے ہیں حضور میرے مہمان بنیں گے، حضور میرے مہمان بنیں گے، مسکرا کے آپ کہتے تھے یہ تو تم کہہ رہے ہو حضور میرے مہمان بنیں گے، لیکن میری ماں نے کہا ہے حضور کسی کے مہمان بنے نہ بنے، لیکن ابو ایوب انصاری کے مہمان ضرور بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جا کے بیٹھ گئے، بڑی تیزی سے سفر کو آگے بڑھاؤں، جا کر کے بیٹھے، حضور کی سواری آئی۔ امیر کہنے لگے میرے مہمان بننا ہے، میرا مہمان بننا ہے۔ رب نے جبریل کو بھیجا کہ محبوب سے جا کے کہہ دو محبوب فیصلہ سواری پہ چھوڑ دو، اب کسی کے بلاونے پہ نہیں جانا ہے، فیصلہ سواری پہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی جو سواری ہے وہ چکر لگاتی ہے، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر چکر لگاتی ہے، پھر دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ 3 مرتبہ حضور کی سواری کو چلایا گیا، تینوں مرتبہ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے سواری بیٹھ جاتی ہے۔ جب سواری بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، اندر سے ابو ایوب انصاری توڑ کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جب کہتے ہیں مبارک ہو جو عرش کے مہمان بنے تھے، آج وہ تیرے مہمان بن گئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری قدموں میں بچھتے جا رہے ہیں، حضور اندر تشریف لائے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کی امی نے پانی کا پیالہ پیش کیا، محبوب صرف 2 گھونٹ پی جائیے، ہمارے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ جیسے آپ نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، جبریل امین آ گئے، محبوب صرف 2 گھونٹ پانی
پانی کے نہیں پینے ہیں بلکہ یہاں پہ زندگی کے دن گزارنے ہیں. اللہ اکبر. حضور ٹھہر جاتے ہیں. دن گزرتے گئے. اب سننا پیارے, ایک دن حضور نے ابو ایوب انصاری کو بلایا. بلا کے کہتے ابو ایوب انصاری جی یا رسول اللہ. فرماتے تمہارے پاس ایک صندوق رکھا ہوا ہے. ہاں ہے تو یا رسول اللہ. کا پشت در پشت چلا آیا ہے. کا جی یا رسول اللہ. پشت در پشت چلا آیا ہے. کا وہ صندوق تو لا کر کے دیا جائے. جب وہ صندوق لا کر کے دیا گیا, ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ صندوق کے اندر کیا ہے, لیکن مصطفیٰ جانتے تھے کہ صندوق کے اندر کیا ہے. اس وجہ نہیں, تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہتے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا تالا کھولا جائے. جب تالا کھولا, صندوق کے اندر ایک صندوق تھا, پھر اس کا تالا کھولا. فرماتے چمڑے میں لپٹا ہوا اس کے اندر ایک خط موجود تھا. مصطفیٰ نے خط لیا, پڑھنا شروع کیا. کہتے جب مصطفیٰ پڑھ چکے اس کے بعد کہتے ہیں لو اب اسے تم بھی پڑھو. کہتے جب میں نے خط کو پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میں نے مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے. ایک منزل مکان سب کے لیے ہے, 2 منزل مکان مصطفیٰ کے لیے ہے. اور نیچے لکھا تھا یا رسول اللہ میں تیرے شہر وفا کو آباد کر کے جا رہا ہوں. اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا, بس اتنی خواہش ہے اے آقا قیامت کے لیے جب تم ابو بکر عمر کو بلاؤ, عثمان و علی کو بلاؤ تو اپنے غلام کو یاد رکھ لینا, مجھے بھی اس جگہ عنایت کر دینا. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اس سے پہلے تو میں سمجھتا تھا حضور میرے مہمان بنے ہیں, لیکن جب خط پڑھا تو پتا چلا حضور میرے مہمان نہیں بلکہ آج تک ابو ایوب انصاری حضور کا مہمان بن کے رہ رہا. اللہ اکبر. وہ لوگوں, یہ مصطفیٰ کا شہر ہے جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی ہے. اس کی بنیاد عشق پہ رکھی گئی تبھی تو لوگ اس کے عاشق ہیں. جس نے نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے, جس نے دیکھ لیا وہ بھی روتا ہے. اور دیکھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت سرکار حج کر کے واپس آئے تو دن کو بھی روتے تھے, رات کو بھی روتے تھے. بیوی کہتی تھی حضرت جی کیا بات ہے ہمیشہ روتے رہتے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے مصطفیٰ رضا کی امی جب سے مدینے سے جدا ہوا ہوں وہ منظر میری آنکھوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں ہے. فرماتے مدینے کی جدائی ہمیشہ رلاتی ہے. اللہ اکبر. جس نے نہ دیکھا, آج ہم جیسے کا یہ حال ہے, تو جس نے مدینہ دیکھا ہوگا اس کے عشق کا حال کون بتا سکتا ہے. ہاں وہ عجیب عجیب حال ہے. اللہ توفیق دے تو سب مصطفیٰ کا مدینے جانا. بزنس بڑھے نہ بڑھے, گاڑی ملے نہ ملے, چھت پکی ہو نہ ہو, اگر قسمت ساتھ دے دے تو مصطفیٰ کا مدینہ ضرور دیکھ کے آنا انشاءاللہ. ہاں کوشش کرنا سب سے پہلے اس شہر میں پہنچ جاؤ جو دنیا کی بقا کا سبب ہے. اس شہر ضرور جانا. حضور کا شہر ہے, عاشقوں کے اپنے اپنے رنگ ہوئے. حضور مجاہد ملت بھی مدینہ شریف گئے, اعلیٰ حضرت بھی مدینہ شریف گئے, لیکن خدا کی قسم لوگ کہتے نا ہمیں حضور خواب میں نظر نہیں آتے. عجیب حال ہے. کہتے کوئی وظیفہ بتا دو, حضور نظر نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں کہ کبھی میرے مجاہد کی طرح ان کے نام پہ پتھر کھا کے دیکھ. سونے کی ضرورت نہیں, جیتے جاگتے مصطفیٰ دیدار کرا دیں گے. جیتے جاگتے دیدار کرا دیں گے. ان کے نام پہ کبھی گریبان پکڑوا کے تو دیکھو, ان کے لیے کبھی لڑکے تو دیکھو, اور کبھی حضور کے نام پہ جیل کاٹ کے دیکھ, پھر دیکھ مصطفیٰ کتنا پیار کرتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ کسی نے تم نے سنا ہوگا جب حضور مجاہد ملت کو قید میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت لوگوں نے, کئی سارے علماء نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کا شہر ہے, گنبد خضرا کے سامنے کا حصہ ہے, دسترخوان بچھا ہے. جتنے علماء حج کے لیے یا اس سفر پہ گئے تھے سب کے سب حضور کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے گئے. لیکن وہ کہتے مولانا کہ تعجب تھا, سب تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے, مجاہد ملت کو مدینے والے مصطفیٰ کھلا رہے تھے. حضور اپنے ہاتھ سے کھلا رہے تھے. ان کے نام پہ پتھر کھا کے دیکھو خدا کی قسم, پھر دیکھ وہ کیسے ناز اٹھاتے ہیں, کیسے ناز اٹھاتے ہیں. کون نہیں جانتا. اللہ اکبر. علامہ کافی کفایت علی رحمت اللہ تعالی علیہ قید میں ڈالا گیا, ان کے بدن کو پریز سے جلایا گیا ہے, لیکن جب پریز سے چلے تو خواب میں حضور آئے, فرمانے لگے کافی کیوں رو رہے ہو, کیا پریز کی جلن سے روئے؟ کہنے لگے نہیں. کہا پھر کیوں روئے؟ کہنے لگے
اس خیال نے رلا دیا اگر پتا ہوتا یہاں دیدار ہونا ہے تو چھپ کے نہ گھومتا، میں برسوں پہلے جیل کے اندر آ گیا ہوتا ہے۔ یہ عشق کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ وہ ایک بال کاٹنے والا نا بڑی تمناؤں کے بعد مصطفیٰ کے مدینہ شریف پہنچ گیا، بڑی تمناؤں کے بعد جب حضور کے مدینے پہنچا، اس کے بعد حج کر کے آیا نا تو وہ آنکھیں بند ہی رکھتا تھا، کھولتا ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا یار جب سے تم حج سے آئے ہو کبھی آنکھ ہی نہیں کھولتے؟ اس نے کہا اس میں ایک راز ہے۔ کہا بتانا صحیح کون سا راز ہے؟ کہنے لگا جب میں حضور کے روزے کی جالی پہ گیا نا تو عاشق تھا میں، دل نہ ماننا، میں نے چومنے کے لیے نا ہاتھ آگے بڑھا دیے تو وہ جو متوے کھڑے رہتے ہیں نا ڈنڈے لے کر کے، کہنے لگا وہ بوڑھا کہ اس نے اتنی زور سے میرے ہاتھ پہ بینت مارا کہ جس کے درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے حضور کی جالیوں کے آگے گر گیا۔ کہتا اس کے ڈنڈے کا لگنا تھا، میں بے ہوش ہوا، میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور حضور نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اور میں نے حضور سے کہا حضور دیکھو تمہاری جالیوں کے آگے ڈنڈے لگے ہیں۔ حضور مسکرا کے کہنے لگے وہ میرے عاشق عشق میں تو چوٹیں کھائی جایا کرتی ہیں، عشق میں تو چوٹیں لگائی کرتی ہیں۔ کہتے بس جب سے حضور کو دیکھا ہے آنکھ کھلی نا تو تب سے میں نے پھر آنکھ بند کی ہے اور اس امید پہ آنکھ بند کی ہے کاش پھر کسی دن مصطفیٰ دیدار کرا دے۔ ہاں یہ عشق کا رنگ ہے تو اللہ توفیق دے، مدینہ ضرور جانا۔ یہ مدینہ کا تذکرہ ہوا۔ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ 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 جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، لاکھوں سلام لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا
कर